ناظرین، ایک ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ان کا کیا گناہ تھا، انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلایا، اور یہ کون سے نبی تھے اور ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے کون سی خدمات سر انجام دی، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر اور فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو منتبہ فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظلم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اور اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے اپنی بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر بھی شامل تھے، اور جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیے گئے، اور جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا، اور تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظلم و جابر بادشاہ پر عذاب الہی نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی، اور حضرت عزیر ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا، اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ چونکہ آپ نے بچپن میں ہی تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروا دیا۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا، اور ان کے قلوب میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں نصر بخت کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس کی طرف جاؤ، اور ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا، اور پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے اور واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے، کیونکہ گرمی سخت تھی، اور آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے۔ ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا
اور اس میں انگور نچوڑے اور پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد لیٹ گئے اور نظریں عمارت کی طرف ویران چھت کی طرف اٹھائیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں اور جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو قبض کر لی اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں روح پھونک دی اور آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اسی وقت غروب آفتاب کا وقت تھا، اور فرشتے نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے اور آپ اپنا کھانا پینا دیکھیے، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں، اور فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں، اور حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی اور پٹھے بنے اور گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے، اور پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھاتے آواز نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ با رونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور آپائج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی، اور وہ وہاں کی رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اور اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ تو عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، اور وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت تو لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی، چونکہ وہ اپائج بھی تھی، اور اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی، اور بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی
وہاں عزیز کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا اور یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں تو تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے، اور ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی اور کو اس جگہ کا علم نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت پسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں چلے گئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی، اور آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی، اور ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصادق بن گئے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ بوڑھے لگتے تھے، اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔